ارتداد پہ غالب آنے کا یہ تیسرا حصہ ہے۔ حضرت محمد اور ان کے ساتھیوں کو مسترد ہونے کے تجربے سے گزرنا پڑا اور یہ تجربہ بڑا پردرد تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تجربے پر ان کا رد عمل کیا تھا؟ یاد رکھیے، محمد بہترین نمونہ تھے۔ انہوں نے ایک روحانی نمونہ دیا کہ مسلمان ارتداد پر کیسے رویہ اختیار کریں، اور وہ ان کے لیے بہترین مرقع دار تھا جس سے اسلامی نظریہ اور اسلامی معاشرہ متاثر ہوا۔ جب آپ مسلمانوں کو انجیل پیش کرتے ہیں تو آپ دراصل اسلامی ارتداد کے رد عمل سے دوچار ہوتے ہیں۔ میں یہ بات پرزور بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے انفرادی خاندانی تجربات شاید ایسے نہ ہوں، کیونکہ لوگوں میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ خاندان دوسرے خاندان سے مسترد ہونے کے تجربہ سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اس لیے تمام مسلمان اس نظریہ سے برابر کے متاثر نہ ہوں گے۔ جب کوئی اسلام کو خیر بات کہہ دیتا ہے تو یہ وہ حصہ ہوتا ہے جہاں وہ مسترد کرتے یا اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت محمد کے نمونے کو نہیں مانتے، وہی ان کے لیے مسترد ہونے کا حصہ بن جاتا ہے۔ شروع میں تو حضرت محمد نے اپنی ذات پر شبہات کے اثرات دکھائے۔ وہ حیران ہوئے کہ کہیں وہ باتیں شیطان سے تو نہیں۔ انہوں نے حقیقتاً یہ باتیں کہیں۔ پھر وہ خیال کرنے لگے کہیں وہ پاگل تو نہیں ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں خود کو پہاڑی سے گرا دوں گا۔ انہوں نے خود کو مارنے کا سوچا۔ انہیں اپنی ذات پر شک ہونے لگا۔ روایات کے مطابق دراصل یہ جبرائیل فرشتہ تھا جس نے ان سے بات کی اور کہا، تم بے عقل نہیں ہو اور نہ ہی تم پاگل ہو۔ جو تم نے سنا وہ حقیقت ہے۔ اور آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ، جو کہ پہلی مومن تھیں، نے ان کی معاونت کی اور ان کی تصدیق بھی کی۔ شیطانی آیات کی ایک قسط بھی ہے۔ حضرت محمد جو کچھ کہتے تھے، بے دین مکہ کے لوگ ان کو مسترد کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے دیوتاؤں کے ارتداد کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے حضرت محمد نے ان کے دیووں کو بلند کرین کہا، یعنی ان کی شفاعت بھی درست تھی، ان کی رائے میں دیوتا بھی درست تھے۔ ان کے کچھ حواری یہ سن کر حیران ہوئے۔ یہ ہے شیطانی آیات۔ یہ آیات قرآن میں ہیں، اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے آئی تھیں۔ لیکن پھر حضرت محمد کو جبرائیل نے بتایا کہ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اعلان کیا کہ یہ آیات شیطانی ہیں، اس لیے ان سے انکار کیا جائے۔ قلیل عرصہ کے لیے انہوں نے حضرت محمد کے پیغام کو واقعی پسند کیا، لیکن جب حضرت محمد نے ان آیات کو مسترد کیا تو وہ ان سے الگ ہو گئے اور ان کا تمسخر اڑانے لگے۔ تم کس قسم کے نبی ہو؟ تمہیں شیطان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ وہ کئی باتوں کا ان پر الزام لگاتے تھے۔ وہ ان پر من گھڑت باتوں کا الزام لگاتے تھے۔ وہ انہیں نام نہاد کہتے، وہ خود کو درست ثابت کرتے تھے اور کہتے، آپ دیکھو گے کہ ہم میں سے کون شیطان کی طرف ہے۔ آپ مجھے دیوانہ کہتے ہو، لیکن تمہیں پتہ چل جائے گا کہ غلط کون ہے۔ وہ اپنی توثیق کرنے لگے۔ ان پر چرواہا ہونے کا الزام تھا، ایسا لڑکا جو خاندان میں کمتر تھا، جو بھیڑوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمام نبی چرواہے تھے؟ چونکہ میں ایک چرواہا ہوں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میں ایک اعلیٰ شخصیت سے ہوں، یعنی نبی۔ وہ یہ کہتے تھے، تم کس قسم کے نبی ہو؟ تمہیں تو شیطان بہکا گیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ جبرائیل نے مجھ پر ظاہر کیا تھا، اور یہ بات قرآن میں تحریر ہے کہ تمام نبی کسی نہ کسی مقام پر شیطان سے گمراہ ہوئے تھے، اس لیے یہ عزت کا نشان بن گیا کہ انہیں شیطان نے بہکایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے محمد، تمہارا مزاج نہایت عمدہ ہے۔ ان کے دوست کہتے ہیں، تم ناسمجھ ہو، تم دیوانہ ہو، تم پر بدروح کا سایہ ہے، تم غلط بیان ہو، تم مکر کرتے ہو۔ اور وہ کہتے، کوئی بات نہیں، خدا نے مجھے بتایا ہے کہ میرا کردار بہت اچھا ہے اور میرا مزاج عمدہ ہے، اس لیے وہ اپنے مقلدین سے کہتے، اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا مزاج بہت خوب ہے۔ دراصل انہوں نے کہا، تم بہترین قبیلہ قریش کے بہترین آدمی ہو اور بہترین قوم یعنی عرب سے تعلق رکھتے ہو۔ انہوں نے فرمایا، میں چنیدہ میں سے چنیدہ ہوں۔ وہ حضرت محمد سے کہتے ہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ پھر محمد جواب دیتے ہیں، میں کسی بھی انسان سے جو اس دنیا میں ہوا ہے اعلیٰ ترین آدمی ہوں۔ والدہ کے پیٹ میں لمبا عرصہ رہنے کی وجہ سے ان پر ناجائز ہونے کا الزام بھی لگا، جو 9 مہینے سے لمبا عرصہ تھا۔ یہ تو دراصل حضرت محمد کا ایک معجزہ تھا۔ انہوں نے انہیں جواب دیا کہ ان کے جد امجد میں آدم تک کوئی بھی ناجائز نسل نہیں۔ یہ باتیں انہوں نے سخت الفاظ میں کہیں تاکہ لوگ جو ان کے مخالفت کرتے تھے ان سے کہیں کہ وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔
جب وہ دوزخ میں جل رہے ہوں گے ان سے کہا جائے گا اور انہیں بتایا جائے گا یہ وہ محمد ہے جسے تم جھوٹا کہتے تھے، اور دیکھو یہ تم ہو جو جل رہے ہو۔ آہا، وہ کہہ رہے تھے تم دیکھو گے کہ تم کتنے غلط تھے، اس لیے کہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہو۔ ان کی ایک شخصیت تھی جسے انہوں نے مکہ میں پیش کیا۔ اس وقت کو آپ وقفہ امن کہہ سکتے ہیں، جہاں انہوں نے کہا کہ مومن تو جنت میں جائیں گے اور کافر جو ان کا مذاق اڑاتے تھے جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ مومن جہنم میں دیکھیں گے اور ان لوگوں پر ہنسیں گے جو جل رہے ہوں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا تم اب مجھ پر ہنستے ہو، لیکن وقت آئے گا جب تم دکھ سہ رہے ہوگے اور مومن آپ پر ہنسیں گے۔ آخری وقت مکہ کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہا تم دراصل ہمیں برباد کر رہے ہو، تم ہمارے مذہب سے نفرت کرتے ہو، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ درست ہے، میں تم پر قتل و غارت لاؤں گا۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ مکہ کا زمانہ پرامن زمانہ تھا، لیکن حضرت محمد بہت دکھ اور تکلیف میں رہے، لیکن وہ اپنے ذہن میں انہیں جہنم میں سزا دے رہے تھے۔ وہ کسی کو اپنی مادی امداد کے لیے پانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ موجودہ وقت کچھ کر سکیں۔ اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مسترد ہونے پر رد عمل اچھا نہیں تھا۔ ان میں اپنے مقلدین کے تعلقات پر کنٹرول کرنے کا پہلو بھی زبردست تھا۔ انہوں نے کہا جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم صادر کرتے ہیں تو کسی مومن مرد یا عورت کو اس معاملے میں انتخاب کا حق نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے میں نے کہا تو اللہ نے کہا، ہم دونوں اکٹھا کہتے ہیں، اس لیے کسی بحث کی گنجائش نہیں، بات ختم۔ حضرت محمد اپنے مسائل میں کیسے کام کرتے تھے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک مشہور کہانی ہے۔ ان کے متنبع بیٹے زید کی ایک بیوی تھی جس کا نام زینب تھا۔ عرب معاشرے میں جب آپ بیٹے کو گود لیتے ہیں تو وہ آپ کے بیٹے جیسا سمجھا جاتا ہے۔ حضرت محمد زینب کو پسند کرتے تھے۔ زید کو جب یہ احساس ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تاکہ اس کا باپ اس سے شادی کر لے۔ اگر زید ان کا صلبی بیٹا ہوتا تو اسلام میں اور عرب معاشرے میں یہ بات زنا کے زمرے میں آتی۔ خیر، اور قرآن میں یہ اقتباس ہے۔ خیر، اللہ نے حضرت محمد سے کہا اور ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ یہ کر لے، اور قرآن میں یہ اقتباس ہے، جب آپ نے اے جسے اس نے برکت دی اور حمایت دی ہے کہا اسے اپنی بیوی بنا لو اور خدا سے ڈرو، تم جو دوسرے آدمیوں کے ڈر سے اپنی ذات کو چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کر دے گا۔ بس خدا حضرت محمد سے کہتا ہے جب تم نے زید سے کہا اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرو اس لیے میری اس میں کوئی دلچسپی نہیں، تو دراصل تم آدمیوں سے ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب زید نے اپنی بیوی کے لیے پورا کیا تو ہم نے اسے تمہاری بیوی ہونے کے لیے دے دیا تاکہ مومنوں میں متنبع بیٹوں کی بیویوں کو چھونے میں کوئی غلط بات نہ رہے۔ جب متنبع بیٹے اپنی بیویوں سے جو کرنا چاہیے کر چکے، یعنی ان سے رشتہ توڑ لیں، یوں اللہ کے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب زید زینب سے قطع تعلق کر لے اور طلاق دے دے اور اس سے کوئی سروکار نہ رکھے، تب اللہ کہتا ہے اسے میں بیاہ کے لیے تجھے دیتا ہوں۔ اللہ اپنی مہربانی سے حضرت محمد کو زینب سے شادی کے لیے دے دیتا ہے کہ کیا وجہ ہے، تاکہ مومن جانے کے متنبع بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنا جائز ہے۔ یہ کوئی حضرت محمد کے لیے نہ تھا بلکہ اس لیے تھا کہ مومنوں کو درست شرع کا پتہ چل جائے۔ یہاں بھی حضرت محمد اپنی پوزیشن کی صفائی بیان کرتے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کی خواہش کی توثیق کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ میں آدمیوں سے ڈرتا تھا لیکن خدا نے مجھے دکھا دیا کہ میں خوف سے آزاد ہوں۔ یہ مومنوں کے لیے ہے تاکہ وہ جانے کہ اس فعل میں کوئی قباحت نہیں۔ تو جب بھی حضرت محمد کو کسی مسئلے کا سامنا ہوتا تو وہ ایسے ہی جواز نکال لیتے۔ زندگی میں یہ کنٹرول کرنے کی انتہائی مثال ہے۔ میں یہ کر رہا ہوں کیونکہ خدا نے مجھے یہ کرنے کے لیے کہا۔ دلچسپ بات یہ کہ ان کے بیٹے زید نے جب محسوس کیا کہ حضرت محمد زینب کو پسند کرتے ہیں تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دینے میں عجلت سے کام لیا اور یوں حضرت کے لیے رستہ کھول دیا۔ کنٹرول کرنے کی ایک اور مثال ہے کہ بالغ مردوں کو عورت کی چھاتی سے دودھ پلا کر محرم بنایا جاتا ہے۔ حضرت محمد نے سکھایا کہ اگر آپ عورت کے محرم نہیں یعنی کہ رشتہ دار نہیں تو عورت آپ کی موجودگی میں پردہ کرے گی، لیکن اگر آپ رشتہ دار ہیں، مثلاً آپ چچا یا بھائی ہیں، تب عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے مسئلہ پیدا ہو گیا کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مرد گھر میں رہتا ہو اور رشتہ دار نہ ہو تو عورت کو ہر وقت پردے میں رہنا پڑے گا۔ کوئی شخص ایسی ہی حالت میں حضرت محمد کے پاس گیا اور کہا ہم یہ مسئلہ کیسے حل کریں اور بڑی دقت پیدا ہو رہی ہے۔ تو حضرت محمد نے کہا
ایسے حالات میں آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ عورت آدمی کی چھاتیوں سے دودھ چوسے تو یوں ان میں رشتہ قائم ہو جائے گا، تب آپ کو پردہ کی ضرورت نہ رہے گی۔ تو انہوں نے یہی کیا۔ کچھ سال ہوئے کہ الازہر یونیورسٹی میں ایک شیخ صاحب ورکشاپ میں لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ وہ مردوں اور عورتوں کو اکٹھے کام کرنے میں آسانی اس طرح پیدا کر سکتے ہیں کہ ورکشاپ کی عورتیں وہاں کے مردوں کو اپنی چھاتی چسوائیں، تو پھر پردے کی ضرورت نہ رہے گی۔ یوں مرد ان کے لیے ان کے لے پالک بیٹے بن جائیں گے۔ طلاق اور دوبارہ اسی عورت سے نکاح ایک اور مثال ہے۔ ایک میاں بیوی ایک دوسرے کو طلاق دے چکے تھے۔ وہ حضرت محمد کے پاس گئے اور کہا، ہم نے غلطی کی ہے اور ہم پھر شادی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ میرے بچوں کی ماں ہے۔ حضرت محمد نے فرمایا، دراصل آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ اس صورت میں واجب ہوگا کہ عورت پہلے کسی مرد سے شادی کرے اور اس سے ازدواجی رشتہ قائم کرے، پھر وہ آدمی اس عورت کو طلاق دے، تو پھر تم ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہو۔ اس لیے کہ خدا طلاق پسند نہیں کرتا، اس لیے آپ باہم مل نہیں سکتے۔ اس طرح یہ شریعت کا حصہ بن گیا۔ اگر کوئی جوڑا طلاق لیتا ہے، شاید یہ دل میں ان کے لیے برا تھا، اور آدمی غصہ میں 3 دفعہ طلاق دیتا ہے، تو عورت اس مرد سے شادی نہیں کر سکتی جب تک کسی دوسرے مرد سے شادی کر کے ازدواجی تعلقات قائم کرے، اور وہ مرد پھر اسے طلاق دے تو ان کی شادی جائز ہوگی۔ یہ بات مسلم عورت کے لیے کافی مشکل ہوگی۔ اگر ان کے خاوند غصے میں ان کو طلاق دے دیتے ہیں، تب انہیں اپنے قریبی دوست کو ڈھونڈنا پڑے گا جو اس سے شادی کر کے اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر کے اس کو طلاق دے، پھر ان کی شادی ممکن ہے۔ جبرائیل فرشتے نے حضرت محمد کو رویا میں دکھایا کہ وہ حضرت عائشہ سے شادی کریں جو ان کے قریبی دوست کی بیٹی تھی۔ وہ 6 برس کی تھیں جب شادی ہوئی اور 9 کی تھیں جب ان کی رخصتی ہوئی۔ بعد میں یہ جمع زوجہ پر زناکاری کا شک ہوا یوں کہ ایک آدمی ان کے ساتھ تھا اور وہ قافلے سے بچھڑ گئے۔ حضرت محمد نے ان پر زنا کے الزام کو قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اس کے لیے ایک شرط رکھی کہ عدالت میں زنا کو ثابت کرنے کے لیے 4 بالغ گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ اصول بھی بڑا آمرانہ ہے، اور یہ عورت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، کیونکہ اگر عورت شکایت کرتی ہے کہ ان سے زبردستی کی گئی ہے تو انہیں 4 مرد حضرات کی گواہی لانی پڑے گی تاکہ الزام ثابت کیا جا سکے۔ اس طرح تو مرد زنا کے الزام سے آسانی سے بچ نکلیں گے، اس لیے کہ عورت کے پاس اس گھنونے فعل کے لیے کافی گواہ نہ ہوں گے۔ تو یہ ہیں وہ تمام مثالیں۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ حضرت محمد کی کم مائیگی بتاؤں، لیکن یہ وہ تمام مثالیں ہیں جو ان کے کنٹرول کرنے کے رویے اور طریقہ کار سے متعلق ہیں، اور جن کا ان کے مقلدین سے تقاضا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ حضرت کے لیے مشکل پیدا کریں تو وہ انہیں کافی زج کریں گے اور انہیں کڑے امتحان سے گزاریں گے۔ یہ سب باتیں مسترد ہونے کا نتیجہ ہیں۔